خالص علم یہ تکبر پیدا کرتا ہے. آج کل بہت سے لوگ قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث اٹھے کی بیٹھے کی حوالے دیتے رہتے. بھئی یہ قرآن میں ہے یہ حدیث میں ہے، یہ قرآن میں ہے یہ حدیث میں ہے. ڈیبیٹ کا مزاج ہے، لڑنے کا مزاج ہے، قرآن کے اندر ہے یا نہیں ہے. تو یہ خالص علم ہے. یہ خالص کیا ہے؟ علم ہے. اور خالص علم سے تکبر پیدا ہوتا ہے، گھمنڈ، کسی کو حساب نہیں کرنا، ہر ایک کو جاہل سمجھنا. عالم کو بھی جاہل سمجھتے ہیں لوگ. بھائی اس لیے جاہل سمجھتے کہ انہیں قرآن سے نہیں بتاتے، انہیں حدیث سے نہیں بتاتے، انہیں حوالے نہیں دیتے. ظاہر سی بات ہے جب قرآن کی روشنی میں کوئی بات ہوگی تو وہ قرآن ہی کی تو ہوگی، حدیث کی روشنی میں کوئی بات ہوگی تو وہ حدیث ہی کی تو ہوگی. لیکن لوگ اس کو حساب نہیں کرتے. کیوں حساب نہیں کرتے؟ غرور، تکبر، کسی کی بات نہ ماننے کا گھمنڈ. تو یہ خالص علم جو آتا ہے اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اس سے آدمی کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ گھمنڈ پیدا ہوتا ہے. اور دوسری چیز ہے خالص ذکر، اس سے بدعتیں وجود میں آتی ہے. خالص ذکر کا مطلب صرف ذکر کر رہا، علم کچھ نہیں ہے اس کے پاس، نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے، صرف جو ہے عبادت کر رہا ہے، صرف ذکر کر رہا ہے، صرف جو ہے استغفار کر رہا ہے. تو اس سے کیا ہوتا؟ ایک وقت کے بعد شیطان بدعتوں کی طرف اس کو لے جا سکتا ہے. ایک وقت کے بعد اس کو آدمی شیطان اس کو بدعتوں کی طرف لے جا سکتا ہے. تو اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم بھی حاصل کرے اور ذکر بھی کرتا رہے، اللہ کو بھی یاد کرتا رہے اور علم بھی حاصل کرتا رہے. کیوں؟ علم سے جو غرور پیدا ہوگا ذکر سے وہ ختم ہوگا، اور ذکر سے جو بدعتوں کا اندیشہ تھا وہ علم کی وجہ سے نہیں ہوگے. ظاہر سی بات ہے جو آدمی عالم ہوگا وہ بدعتی نہیں ہو سکتا، اور جو آدمی ذاکر ہوگا وہ متکبر نہیں ہو سکتا. تو ہم کو ذاکر بھی بننا ہے، عالم بھی بننا ہے، علم بھی اپنے پاس سیکھنا ہے، اور ساتھ میں ذکر و اذکار کا بھی اپنے آپ کو پابند بناتے رہنا ہے. ذکر و اذکار، نمازوں کی پابندی کے علاوہ بھی ذکر کرنا پڑے گا. جیسے روزانہ کلمہ طیبہ ہے 100 مرتبہ پڑھ لیے، روزانہ درود شریف ہے 100 مرتبہ پڑھ لیے، روزانہ استغفار ہے 100 مرتبہ پڑھ لیے، اور دعائیں ہیں صبح شام کی اس کو پڑھتے رہے. تو یہ کیا ہے؟ ذکر. ذکر سے کیا ہوگا؟ آدمی کے دل کے اندر اللہ کی نسبت پیدا ہونا شروع ہوگی. جس چیز کو زیادہ یاد کرتا ہے اس چیز سے تعلق بھی قائم ہو جاتا ہے. تو اللہ کو جب ہم زیادہ یاد کریں گے تو اللہ سے ہمارا تعلق بھی جڑ جائے گا.